بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت بھی ہے جو بڑے سے بڑے نافرمان کو، سرکش کو، بے انتہا پریشان کرنے والے کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ ایسی مجرب ترین صورت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس کی تسخیر اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ تسخیر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے کچھ طریقے ہیں پڑھنے کے۔ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی ایک آیت پڑھی جائے ایک خاص انداز سے، اتنی تسخیر کہ شادی ہو جائے۔ والدین بچوں سے پریشان ہیں، نافرمانی ہی نافرمانی۔ آج کل یہ معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، بچے بہت بگڑ چکے ہیں۔ والدین باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے اور بچے یہاں جو ہے نا پیچھے یاریاں لگا دیتے ہیں، بربادیاں لگا دیتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھائی میں کمزور بچہ، پڑھائی نہ کرنے والے بچے کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ترین ہے۔ اس عمل سے آج آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے۔ اس عمل کے اتنے فوائد ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی عمل کو لے کے آپ چلیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹتی ہیں تو سارے راستے کھلتے ہیں۔ جنات اس صورت کو برداشت نہیں کر سکتے، چیخیں مارتے ہیں، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت ہی بہترین صورت ہے یہ، اور دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ لے سکے اور قرآنی علوم سے فائدہ لے سکے، قرآنی نقوش سے فائدہ لے سکے، قرآنی اعمال سے، قرآنی وظائف سے فائدہ لے سکے۔ لازمی اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کو تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ لے۔ اس وظیفے کو کرنے میں صرف 2 منٹ لگیں گے، صرف 2 منٹ، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 1 منٹ لگے گا یا آدھا منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنی اس کی تاثیر ہے۔ مختلف اس کے طریقے ہیں وظیفہ کرنے کے، مختلف اوقات میں، مختلف طریقوں سے اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے۔ بہت زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت زیادہ۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے مختلف طریقے میں بتا دیتا ہوں کس کس چیز میں آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے۔ قرآن کریم کی وہ جو صورت ہے وہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، اسے کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت اگر کوئی اتنا نافرمان ہے، اتنا تنگ کیا ہوا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ہر گناہ کرتا ہے، گھر والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بیوی بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، والدین کو پریشان کیا ہوا ہے، جب بھی ایسا بندہ سویا ہوا ہو، فجر کے بعد آپ نے اس کے سرانے کھڑا ہونا ہے اور ہلکی آواز میں، بالکل ہلکی آواز میں صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس پر دم کر دینا ہے۔ سمجھ آگے؟ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کر دیں، بس روزانہ آپ کی یہ ترتیب ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے اس کا ایک وظیفہ ہے، سورہ اخلاص پڑھیں آپ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 1100 مرتبہ۔ لڑکیوں کی شادی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن جب یہ وظیفہ کوئی لڑکی شروع کرے تو ان دنوں میں لڑکی گھر سے باہر نہ نکلے۔ 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اس کی تسخیر ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور چاہتا ہے کہ میرا جو ہے نا باس مجھے بہت پریشان کرتا ہے، بے انتہا اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شام سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور صبح فجر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے تک 2000 مرتبہ پورا کرنا۔ یہ اتنا بڑا راز میں نے آپ پر کھولا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ 3000 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھا جائے تو آپ کے باس، آپ کے لوگ، آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، سارے آپ کے لیے مسخر ہو جائیں گے، آپ کی تسخیر میں آ جائیں گے۔ جو نافرمان ہے وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اسی طرح والدین بچوں کے لیے کسی بھی چیز پر دم کر کے ان کو کھلائیں، جو پڑھائی میں دل نہ لگاتے ہوں، نافرمانی کرتے ہوں، ان تمام کے لیے 41 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پر بھی دم کر کے کھلا دیں۔ اسی طرح جن کسی پر عاشق ہے، سرکشی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بے انتہا پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ صورت آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے، کثرت سے۔ انشاءاللہ عاشق جن جو بھی ہوگا سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ نقش جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ اخلاص کا نقش ہے۔ اس نقش کی بھی بہت زیادہ تسخیر ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نقش پہنوں اور دنیا میرے لیے مسخر ہو، جو نافرمان ہے یہ نقش اس کو پانی میں پلائیں، انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک خاص انداز سے یہ نقش تیار کرنا ہے۔ نقش آپ جب تیار کریں گے نا، آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ سمجھ آگئی؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس نقش کو تیار کریں، پھر اس نقش کے اوپر آپ نے 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ نقش آپ پہنیں۔ اسی طرح بہت سارے نقوش بنائیں۔ جو نافرمان ہے، غلط کام میں ملوث ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کے لیے بہت سارے نقوش بنا لیں، پانی میں ڈال کے اس کو پلائیں۔ اسی طرح عاشق جنات والے یا جو بھی جناتی مسئلہ ہے جس کے ساتھ، یا ویسی جنات آئے ہوئے ہیں،
اس کو جو ہے تیل میں ڈال کر پانی میں ڈال کر پلائیں اس کو، اور تیل سے اس کی مالش کریں، بے انتہا مجرب ترین ہے۔ اسی طرح اس کو جو ہے ریکارڈنگ میں سنائیں یہ صورت۔ جن بھاگتا ہے، بہت ہم نے اس کی تاثیر دیکھی ہے، ہم نے بہت بڑے بڑے سرکش جنات اس کی پڑھائی سے بگائے ہیں۔ اسی طرح کوئی جن ایسا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن شریر ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، تو آپ کی پڑھائی کو توڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ اس کا منہ بند کر دے، 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ اتنا مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں جنات کا منہ بند کرنے کے لیے۔ والدین کو چاہیے اس عمل کو لازمی کریں۔ اسی طرح خمیرہ گو زبان پر یہ صورت پڑھ کے دم کریں 41 مرتبہ، یا جب آپ نقش تیار کر رہے ہوں تو 1002 مرتبہ پڑھ کر کھانے کی چیز خمیرہ گو زبان پہ دم کر دیں، بچے کو کھلائیں، اس کا دماغ تیز ہوگا، جو وسوسے آتے ہیں، جو شیاطینی اثر ہے جو بھی ہے وہ اس کے دماغ سے نکلے گا۔ اسی طرح جو نافرمان ہے اس کو بھی کسی چیز پہ دم کر کے کھلائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین سمجھتے ہیں یہ نافرمانی کر کیوں رہا ہے، تو یہ جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ شیاطین آ جاتے ہیں، وہ اس سے شرارتیں کرواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خود سے کر رہا ہے، لیکن اس کو کروایا جاتا ہے جادو کے زور پر، جناتی اثر کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ نے لازمی اس پر یہ جو پڑھائی بتائی ہے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تمام نحوستیں اس سے دور ہوں گی، اور شرارتیں نافرمانیاں دور ہوں گی، فرما برداری کی طرف آئے گا انشاءاللہ۔ نقش بنانے کا طریقہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیں گے کس طرح نقش تیار کیا جاتا ہے۔ ہماری ہر ویڈیو میں آپ کو نقش تیار کرنے کا طریقہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس سے آپ نے لازمی فائدہ لینا ہے اور دوسروں کو فائدہ دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ لازمی اس کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹک ٹاک، جدھر بھی آپ کے جو ہے نا جتنے زیادہ دوست یار ہیں ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے اس سے دنیا کے لوگ فائدہ لیں، قرآنی علوم سے فائدہ لیں، اور سفلی اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفلی عمل کام کرتا ہے اور نورانی نہیں کرتا، بالکل غلط بات ہے۔ شیطان کا یہ اثر ہے، شیطان کا یہ وسوسہ ہے۔ سفلی کی طرف جائیں گے، ایمان گیا، جب ایمان گیا تو پھر دنیا آپ کے لیے کھل جائے گی، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جب آپ ایمان سے چلے جائیں گے تو پھر جنت آپ کے لیے دنیا ہو جائے گی، اور جنت کے مزے آپ دنیا میں لیں گے، اور آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔